المتين الظاهر المبين والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى صاحبه أبو بكر أفضل الصديقين وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين وعلى عثمان المقتول ظلما بأيدي المجرمين وعلى علي أقربهم نصبا باليقين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأوليائه الكاملين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الآخرين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. حمد و ثنا کے بعد انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب ذوالجلال کے فضل، اس کی توفیق، اس کے کرم، اس کی مہربانیوں، اس کی عنایتوں، اس کی عطاؤں سے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے تاریک لمحات کو ذکر مصطفیٰ سے منور فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ تمام حضرات کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ احباب عزیز گرامی قدر، آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں۔ آپ نے خوبصورت قرآن پاک کا استقبال کیا سماعتوں کے ساتھ، حضور علیہ السلام کی ثناخوانی کو سماعت فرمایا اور حضور کا تذکرہ خیر محبت پیار سے سماعت کیا۔ چند گھڑیوں کے لیے میں آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے لے کر اس محفل کے آخری بندے تک اللہ ہر ایک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ منتظمہ کمیٹی، اہلیان محلہ، اس مسجد کے خوبصورت خطیب اور اس مسجد کے خوبصورت نمازیان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں، جس دور میں بندے کے پاس اپنے باپ کے نام کی محفل سجانے کا وقت نہیں ہوتا، آپ نبی کے نام کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ سب کی محنتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالکل مختصر چند باتیں محبت کی آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں، اس یقین سے کہ آپ جتنی بھی دیر بیٹھیں گے تو آپ کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجبور بیٹھے ہیں، جو بھی دیکھے گا وہ یہ کہے گا نبی کے ذکر میں مسرور بیٹھے ہیں۔ اب ذرا تمام حضرات میری طرف توجہ کر لیں۔ آپ کے سننے کا انداز بڑا محبت بھرا انداز ہے۔ اب یقیناً سارے قابل رشک ہیں، قابل محبت ہیں۔ حضور سے محبت سچی تھی تبھی تو آپ گھر چھوڑ کر آئے، کام چھوڑ کر آئے، بستر چھوڑ کر آئے، دنیا کی ساری رسمیں چھوڑ کر آئے۔ بندہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، مدینے والے کے کرم سے آ جایا کرتا ہے۔ اب
اب آپ آئے ہیں، حضور کے مہمان ہیں، آپ میلاد میں آئے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم سارے حضرات اپنی حیثیت کو، اپنی شان و شوکت کو، اپنے مقام و مرتبے کو پس پشت ڈال کر سب اس بات پر اتفاق کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنی حیثیتیں بھول جاتے ہیں، نبی کی غلامی یہاں بھی نہیں بھولتے، قبر میں بھی نہیں بھولا کرتے۔ اچھا توجہ کریں، آپ پیار سے ذرا جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ بھی بالکل مختصر چند باتیں۔ اللہ فرماتا ہے، توجہ ہے آپ کی، اللہ فرماتا ہے وَالطُّورِ قسم ہے پہاڑ کی، توجہ اللہ فرماتا ہے قسم ہے پہاڑ کی۔ ضمناً یہاں علماء کے ساتھ تشریف فرما ہے، میں نام لینے سے قاصر ہوں، میں نام لوں یا نہ لوں مدینے والے کی نگاہ میں آ جائیں بات بن جاتی ہے، میری کوتاہی کو معاف رکھتے ہوئے توجہ کیجئے گا۔ ضمناً یہ بات سماعت فرما لیں کہ بندہ کہتا ہے جی مولوی جی میں نے قسم اٹھائی تھی ماں کی، اب کفارہ کیا ہے، یا میں نے قسم اٹھائی تھی اپنے مرشد کی، کفارہ کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھ لیں قسم صرف خدا کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، وہ کوئی قسم نہیں ہوتی۔ بہرحال میں آپ کائنات کا ہر بندہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قسم کھائے تو کس کی؟ بولو ہاں، ضرورت پڑے، مجبوری ہو تو پھر یہ نہیں کہ قسمیں بار بار باتوں میں قسمیں نہیں، اگر ضرورت پڑے تو قسم کس کی؟ سارے بولو کس کی؟ اللہ کا نام لینے سے ثواب ملتا ہے، قسم کس کی؟ بولیں قسم کس کی؟ اونچا قسم کس کی؟ ہاں بولیں تاکہ لوگوں کو شک نہ پڑے کہ میلاد میں توحید کا ذکر نہیں ہوتا۔ قسم کس کی؟ قسم کس کی؟ بھئی اللہ کا نام لیتے ہوئے اگر کسی کو شرم آتی ہے وہ سر جھکا لے، جس کو شرم نہیں آتی وہ جھوم کے بولے قسم کس کی؟ اگر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو ہاتھ بھی اٹھا لیں، قسم کس کی؟ توجہ، میرے لیے آپ کے لیے قیامت کی صبح تک ہر بندے کے لیے ہے کہ وہ قسم اللہ کی صرف میرے لیے آپ کے لیے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے لیے بھی یہی ہے، شیس کے لیے بھی یہ ہے، نوح کے لیے بھی یہی ہے، زکریا کے لیے بھی یہی ہے، یحییٰ کے لیے بھی یہی ہے، سلمان کے لیے بھی یہی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے لیے بھی حکم یہ ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے لے کر صدیق تک، صدیق سے لے کر عمر تک، عمر سے لے کر عثمان تک، عثمان سے لے کر علی تک، علی سے لے کر حسن سے لے کر معاویہ۔ بولو اس میں تو بولو ذرا سبحان اللہ، جھوم کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا کائنات کی صبح تک ہر کسی کے لیے حکم یہ ہے قسم اللہ کی، اور اللہ کہتا ہے قسم ہے پہاڑ کی۔ بولیں ذرا جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ تھوڑا ٹائم ہے اس لیے میں چاہتا ہوں آپ جلدی بولیں تاکہ میں کسی نتیجے تک پہنچوں۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے پہاڑ کی، مولا قیامت کی صبح تک ہر کسی کو حکم ہے کہ قسم تیری یاد کرے، اور تو کبھی پہاڑوں کی، کبھی پتھروں کی، کبھی شہروں کی، کبھی گلیوں کی، فرمایا خبردار کبھی بڑی بات نہ کرنا، میں بے نیاز ذات ہوں، چاہوں تو اپنی قسم یاد کرتا ہوں، چاہوں تو یار کی اداؤں کی قسم۔ چاہوں تو اپنی قسم یاد کرتا ہوں، اور چاہوں تو اپنے یار کی اداؤں کی قسمیں۔ یا اللہ تیرا نبی مکہ چلے تو مکہ کی قسم، مدینہ چلے تو مدینہ کی قسم، شہر میں ہو تو شہر کی قسم، بستی میں ہو تو بستی کی قسم، وہ بارش میں ہو بارش کی قسم، وہ لوح پہ ہو لوح کی کرم، وہ معراج پہ ہو معراج
حج کی قسم وہ عائشہ کے بستر پہ ہو عائشہ ہے توجہ آپ کی توجہ ہو تو بولو ذرا جھوم کے سبحان اللہ ہائے ہائے چلیں لگے آپ تو نا میں یہاں پہ لگے آپ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں